وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، جتنے بھی اسلامی بینک ہیں ان میں سے کوئی بھی اسلامی کاروبار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ وہ علماء کے کچھ فتاوی ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب اور ان کا جو گروپ ہے وہ کچھ ریلیکس کرتے ہیں ان کو، لیکن ان کے موقف کے مخالف بھی انہی کے مسلک کے علماء موجود ہیں، اور تقریباً اہل حدیث علماء تو تقریباً سارے خلاف ہیں۔ تو اسلامی بینک کاری کے نام سے جو بینک کاری ہو رہی ہے اسلامی نہیں ہے۔ موٹی سی بات آپ دیکھیں نا، اس میں پروفٹ میں تو شراکت ہے، لاس میں شراکت کہاں ہے؟ کبھی آج تک لاس ہوا ہے کسی کو؟ بینک نے شیئر کیا ہو لاس، اور جو اکاؤنٹ کھولنے والا ہے اس نے لاس شیئر کیا ہو؟ پر لاس کو تو بچانے کے لیے بینک سب سے پہلے اپنا انتظام کرتا ہے۔ تو جب لاس میں شیئرنگ نہیں ہے، صرف پرافٹ میں شیئرنگ ہو رہی ہے، تو یہ کہے کہ اسلامی بینک کاری ہوئی؟ مجھے کوئی ایک مثال دیں کہ کسی جگہ کوئی کمپنی کو لاس ہوا ہو۔ آخر کاروبار میں لاس ہو ہی جاتا ہے نا، تو لاس اگر ہوگا تو اس کے لیے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے؟ بینک جو بناتا ہے ایگریمنٹ، اس میں کیا لکھتا ہے اس کے اندر کہ لاس ہوگا تو اس کو کس طرح میٹ کرے گا وہ؟ اس کے لیے اور بہانے بنائے ہوئے انہوں نے، کوئی چیریٹی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے غالباً، کہ اس میں ہم چیریٹی کے نام پہ وہ لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ لاس کسی طرح اپنا پورا کر لیتے ہیں، بینک والے پورا کر لیتے ہیں، لاس یا تو ہونے نہیں دیتے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لاس ہونے نہ دیا جائے، امکان تو ہوتا ہے۔ تو خیر اس میں ڈاؤٹس بہت زیادہ ہیں، وہ ایک بڑی لمبی پھر بحث ہے اس کے اندر، تو بہرحال بچنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اکاؤنٹ کھلوانے کی جو مجبوری ہے وہ خاص طور سرکاری ملازمین کو، کہ ان کی تنخواہ اس کے بغیر نہیں ملتی، وہ کھلوا لیں، لیکن وہ سارا پیسہ وہ نکلوا لیں، پی ایل ایس اکاؤنٹ کھلوا کے سارا پیسہ تنخواہ کا نکلوا لیا کریں، بس اس کو یوٹیلائز کریں۔ اللہ کا خیر صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔